السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز سابقہ قادیانی جناب محترم فرحان بیگ صاحب کا خصوصی انٹرویو جو ختم نبوت کا نور 2 واٹس ایپ گروپ کے اندر لیا گیا، جس کے اندر محترم فرحان بیگ صاحب نے قادیانیت کی اندرونی کہانی اور بہت اہم انکشافات کیے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے ان کا انٹرویو رکھتے ہیں، سوالات و جوابات، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جی سب سے پہلا جو سوال کیا گیا محترم جناب فرحان بیگ صاحب سے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ قادیانیت پہ 4 حرف بھیجنے کی، یعنی کہ قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد دلی کیفیت کیا تھی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ خوشی محسوس ہوئی یا آپ کے دل کے اندر قادیانیت کے لیے کتنی نفرت بڑھ گئی؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ماننے اور اس پہ جہاد کرنا اور اس پہ جناب والا اس طرح کی آپ کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے، جو آپ کو اطمینان جو نصیب ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد، اور پہلے کیا دل کی کیفیت تھی اور بعد میں آپ نے دل کی کیفیت کیا محسوس کی؟ یہ 2 سوالات کیے ہیں ایک ساتھی نے، تو اس کے جوابات جو ہیں وہ فرحان بیگ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ جی سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ نے کافی زیادہ سوالات ایک ساتھ ہی کر لی ہیں، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ جواب دینے کی۔ جی میں قادیانیت میں ہی پیدا ہوا تھا، اور میرا جو پڑنانا ہے وہ عمران خان کے پڑنانے کے ساتھ ان 313 لوگوں میں شامل تھا، لانتیوں میں، جو کہ مرزا جس کو نام نہاد اپنا بدری صحابی کہتا ہے۔ تو میرے پردادا صادق محمد، وہ بھی بہت یعنی کہ اوائل عمری میں ہی وہ بھی مرتد ہو گیا تھا، اور قادیانیت اس نے بھی قبول کر لی تھی۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے پورا خاندان تو پھر قادیانی ہونا تھا۔ تو راولپنڈی میں رہتا ہوں بلکہ ابھی بھی۔ تو یہیں پہ میرے والد صاحب کرتے تھے گیمن کمپنی میں کام، ٹھیکیدار تھے کافی بڑے اس کے کنسٹرکشن کے، اور جان کالونی میں اپنے مکان وغیرہ تھے، جان کالونی میں ہی اپنی رہائش تھی۔ تو ہوا یہ تھا کہ میں یہاں پر اس میں قائد کے عہدے تک میں گیا ہوں، ٹینج بھاٹا، اردو منزل، بسکٹ فیکٹری اور برف خانہ، یہ علاقے میرے پاس تھے، اور میں زعیم اور پھر قائد اس کے عہدے تک میں گیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کورس کے لیے بھیجا ربوہ، مربی کے کورس کے لیے، 3 سالہ کورس کے لیے۔ تو اس کورس کے دوران مجھے کچھ کتابیں ان کی ایسی نظر آئیں جس میں تضاد بہت زیادہ تھا۔ اس سے پہلے تو میں نے غور سے کوئی ان کی کتاب پڑھی نہیں نا، تو اس میں تضاد بہت زیادہ تھا۔ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یعنی کہ جھوٹ جو ہے نا وہ واضح نظر آ رہا تھا۔ بہرحال ان میں سے کچھ پوائنٹ میں نے نوٹ کیے، اور پوائنٹ نوٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے اپنے پاس محفوظ کیا، اور ایک خطبے کے دوران میں نے مرزا مسرور تھا اس وقت ربوہ میں، شکر الحمدللہ، ربوہ میں اس وقت مرزا مسرور تھا جو خدام الانبیاء پاکستان کا صدر تھا۔ تو وہیں پہ جو ان کی نام نہاد عبادت گاہ، جس کو یہ مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں اور بیت الفضل بھی کہتے ہیں، اس میں جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے میں نے اس سے چند سوالات کیے۔ تو وہ سوالات کا جواب دینے کے بجائے مجھے ڈانٹ کر خاموش کرا کے بٹھا دیا گیا، اور میں جمعہ پڑھے بغیر وہاں سے نکل آیا واپس۔ اس کے بعد پھر پنڈی واپس آیا،
پنڈی واپس آنے کے بعد کافی اختلافات جو میں نے ان سے رکھے تھے وہ مربیوں تک گیا، اور پنڈی میں ان کی کمیٹی چوک میں ایک ہے مسجد، عبادت گاہ، سوری مسجد کہہ رہا ہوں، عبادت گاہ، جس کو بیت الحمد یہ کہتے ہیں، اور احمدیہ لائبریری کمیٹی چوک میں ڈیواٹسن کمیسٹ کے بالکل ساتھ احمدیہ لائبریری لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو وہاں پہ اس وقت مجیب الرحمان ایڈوکیٹ ان کا امیر تھا پنڈی کا، تو اس سے میں نے رابطہ کیا، وہ سوالات اس سے پوچھے، تو اس نے بھی مجھے یہ کہا کہ یار تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ بڑے سادے سے سوالات تھے۔ ایک سوال میرا یہ تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک جلسے کے دوران ایک بندے کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم کلمہ چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو لیکن ہمارے دل میں احمد ہوتا ہے۔ تو ایک تو مجھے اس پر اعتراض تھا کہ میرے دل میں احمد نہیں ہوتا، میرے دل میں تو محمد ہے، تو محمد ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ، کیونکہ یہ منافقت تھی، اور اب میں پیدائشی احمدی تھا، مجھے تو اندر کی باتوں کا نہیں معلوم تھا ان کے۔ تو اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ اس میں انہوں نے اس نے جو دعوے کیے ہوئے ہیں وہ مختلف ادوار میں کیے ہیں، جبکہ کسی بھی نبی کی ہسٹری آپ پڑھ لیں تو نبی نے چاہے ماں کی گود میں دعویٰ کیا ہو، چاہے 40 سال کی عمر میں دعویٰ کیا ہو، دعویٰ ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دعویٰ تو یہی ہوتا ہے۔ تو اس نے تو مختلف ادوار میں مختلف دعوے کیے، جس طرح کوئی یونیورسٹی سے ڈگریاں لے رہا ہے اس طرح اس کو ڈگریاں مل رہی تھی اور یہ ڈگریوں کا اعلان کرتا جا رہا تھا۔ اچھا، وہ تھا کہ بھی یہ کیا ہوا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ یہ لاہور میں مرتا ہے اور اس کو قادیان لے جا کے دفنایا جاتا ہے، لاہور میں کیوں نہیں دفن کیا گیا؟ تو یہ سوالات تھے میرے۔ تو ان سوالات کے جواب میں مجھے کوئی انہوں نے نہیں دیا رسپانس۔ تو اس کے بعد پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا تمام مذاہب کو۔ تمام مذاہب کو پڑھنا اس لیے شروع کیا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار اگر ہم قادیانی غلط ہیں، احمدی غلط ہیں، تو مسلمان کون سا کوئی دودھ کے دھلے میں ہے؟ جو گناہ احمدیوں میں ہیں وہ گناہ مسلمانوں میں بلکہ زیادہ ہیں۔ تو اس بات سے اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ زیادہ ہے گناہ۔ تو اس بات سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں تمام مذاہب کو ریڈ کروں۔ تو ان کو ریڈ کرنے لگ پڑا، مذاہب کو۔ عیسائیت پہ آیا، ہندو مت پہ آیا، سکھ مت پہ آیا، یہودیت پہ آیا۔ تو اس کے بعد ایک ہمارے قریب ہی کراچی میں تھا اس وقت، اپنے سگے چچا کے پاس، ناصر احمد کے پاس، ڈیفنس فیز 5 میں میں نے رہائش رکھی تھی، وہاں پہ کام کرنے سیکھنے گیا تھا میں۔ تو یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ بنتا ہے جس وقت میں نے سوالات کیے اور جس وقت اب یہ میں کراچی میں تھا۔ تو 3 سال کے عرصے میں نے آپ کو مختصراً کر کے بتا دیا۔ وہاں پہ کراچی میں تھا تو انہوں نے مجھ پہ فتوے لگانے شروع کر دیے کہ تم یہ سوالات کیوں کر رہے ہو ہم سے، تو تم مترد ہو گئے ہو، تم قادیانیہ سے نکل گئے ہو، ہم اوپر مرزا طاہر کو شکایت کریں گے، مرزا طاہر تمہیں نکالے گا۔ تو میں نے پھر شدومت سے پڑھنا بھی شروع کیا، اور اس کے بعد پھر میں مسلمان عالموں کے پاس بھی بیٹھنا شروع ہو گیا۔ تو وہاں پہ عطاء الرحمان صاحب تھے اور عمران صاحب، مولانا عمران صاحب اور عطاء الرحمان صاحب۔ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن جو مدرسہ بہت بڑا علامہ یوسف کے نام پر، علامہ یوسف صاحب کے، تو اس مدرسے میں ان سے رابطے میں ہوا، میرا رابطہ ان سے شروع ہوا۔ تو اس میں عطاء الرحمان صاحب نے مجھے جب سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ آ گیا، اور پھر میں وہیں پہ 3 مارچ 2004 کو الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور اس کے بعد پھر میں یعنی کہ اب یہ مسلمان کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اچھا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد دل کی کیفیت کیا تھی؟ سر، دل کی کیفیت تو میں آپ کو ان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد جب اسلام قبول کر دیا تو میں اپنے چچا کے گھر گیا، اور وہاں
پر کچھ بھی میں اگر کھانے کے لیے میرے سامنے آتا تھا تو مجھے کراہت سی محسوس ہوتی تھی، اور میں ان کے گھر سے نہیں کھا رہا تھا، میں باہر سے ہوٹل سے کھا رہا تھا. تو وہ کراہیت جو ہے وہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد محسوس ہونا شروع ہوئی ہے. اور میرے بچوں کا یہ حال ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو تبلیغ کرتا ہوں تو اس کے غرض سے میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوتا ہوں اپنے گھر. تو میرے بچے میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میرے بچے کہہ دیتے جی ہم مرزائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے. اور اس میں ایک اور بات بھی میں بتاؤں، میری والدہ الحمدللہ مسلم ہیں، میرے بہن بھائی سارے مسلمان ہیں، صرف ہمارے والد صاحب رہ گئے ہیں ادھر، تو ان کو میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور اللہ کرے گا جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آ جائیں گے. اور ہم نے اس وقت میری والدہ ہم کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے تقریباً اس وقت تک 33 بندے جو ہے وہ قادیانیوں سے نکالے ہیں باہر، جن میں 3 لڑکیاں ہیں جن کو میری والدہ نے قادیانیت سے نکال کے مسلمانوں میں بیعت کرا کے ان کی شادیاں بھی میری والدہ نے کی ہیں. جی السلام علیکم. اچھا فرحان بھائی، ایک میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جب آپ اپنے گھر میں تھے یعنی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو علماء کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت بھری جاتی تھی کہ نہیں؟ اس کے حوالے سے بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کورس کے لیے ربوہ میں گئے، ٹھیک ہے، ان کی جو شیطانی مدارس ہیں وہاں پر آپ مربی بننے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کے کیا چیز پڑھاتے تھے؟ کون سی فقہ اور کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مربیان کو؟ شکریہ. اکرام کے خلاف کیا؟ اچھا سر، آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جب میں گھر میں تھا تو علماء اکرام کے خلاف کیا. میں جب قادیانی تھا نا تو ہمیں علماء اکرام کے خلاف ایک حدیث جو ہے وہ شد و مت سے پڑھائی جاتی، یاد کرائی جاتی، بلکہ اس کا رٹا لگوایا جاتا کہ سوری کہ میں وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ 14ویں صدی کے علماء جو ہیں وہ بھیڑی ہیں. تو یہ ہمیں زیادہ تر ہمیں بتایا جاتا تھا. اور اس کے بعد اس کے دجل کو اور قادیانیت کے یعنی دجل کو ہمیں زیادہ پڑھایا جاتا تھا، اور صرف اپنی جو محرومیت ہے، جو اپنی مظلومیت ہے، وہ ہمیں اشکار کرائی جاتی تھی. باقی اصل حقیقت جو ہے وہ کتابوں میں جو ان کی اصل حقیقت موجود ہے اس تک ہمیں پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا. اچھا، دوسرا کہ وہاں پہ ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ وہاں پہ ہمیں صرف اور صرف اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو کس طرح احمدیت کی طرف مائل کرنا ہے. میں تو قادیانیت کہوں گا، احمدی تو ہم ہیں جو اب مسلمان ہیں، وہ کیونکہ احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. اور غلام احمد کو ماننے والے احمدی نہیں ہوتے، احمد کو ماننے والے احمدی ہوتے ہیں، کیونکہ غلام احمد جو ہے وہ غلام کی جگہ پہ آتا ہے. تو میں تو اس کو غلام بھی نہیں سمجھتا، وہ تو ایک خنزیر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ ہمیں اس سے بچا لیا. تو بہرحال اس کی تعلیمات زیادہ دی جاتی تھی، تو اس طرف تو ہمیں آنے نہیں دیا جاتا تھا. باقی ہمیں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی تھی کہ بھئی آپ لوگوں نے نمازیں پوری پڑھنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن اگر آپ ایک بھی بیعت زندگی میں کروا لیتے ہیں تو وہ شاید آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اور اپنے نمبر بنانے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس کام میں برکت ڈالے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا، جب آپ نے اس پر سرچ کر رہے تھے تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور مین چیز کون سی تھی جس کو آپ نے ذہن میں رکھ کر کہا کہ اب مرزا قادیانی پر لعنت ڈالنا بنتی ہے؟ ہاں جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور اس کا جواب بھی الحمدللہ میں آپ کو مفصل دوں گا. تو یہ ہو سکتا ہے 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں جواب ہو. اچھا، اس میں سب سے مین بات جو تھی نا، جب مجھے قادیانیت سے صحیح نفرت محسوس ہوئی
تو میں یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری سمجھوں گا کہ میری والدہ جو ہیں وہ پہلے قادیانی ہو گئی، مسلمان ہو گئی تھی، قادیانیت وہ طائب پہلے ہو گئی تھی. تو میں ان کی مخالفت میں کافی دیر رہا ہوں، 3 سال میں ان کی مخالفت میں رہا ہوں. اس کے بعد جب مجھے یہ سمجھ آئی تو میرے سامنے صرف 3 چیزیں تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ نبی ایک دعویٰ کرتا ہے، مختلف دعوے نہیں کرتا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ نبی چاہے کس طرح بھی ہو، اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ غاروں میں زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ عوام کے اندر ہو، لیکن اس کے کردار پر، کیونکہ نبی ایک الگ ہے نا، شخصیت ہی الگ ہے. اور دیکھیں نبی تو شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو معصوم، جس کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ان سے یہی پوچھا کہ یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر نبوت چل مان بھی لیا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنے والا نبی ہو اور وہ اپنے باپ کی پینشن وصول کرے جا کے اور وہ کھا جائے اور پھر شرمندگی سے گھر نہ آئے. تو یہ مین ٹاپک جو تھا میرا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ، دوسرا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی جیب میں 2 دن اینٹ پڑی رہے اور اس کو جا کے حکیم بتائے کہ یار تمہاری جیب میں اینٹ ہے، اس وجہ سے پسلیوں میں درد ہو رہی ہے. تو جس بندے کو یہی پتا نہیں ہے کہ میری جیب میں اینٹ پڑی ہے، ہاں جی وہ بشیر نے کھیلتے ہوئے ڈال دی ہوگی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے نکالو نہیں، تو پھر اس کو یہ پتا تو ہونا چاہیے تھا کہ میری جیب میں جو اینٹ پڑی ہے اس کی وجہ سے درد ہے. تو ان چیزوں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب بندہ دماغی طور پہ ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ کوئی بھی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. اچھا، جو تھا مین پوائنٹ تو یہ تھا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا یہ تھا کہ جو اس نے دعوے کیے تھے محمدی بیگم کے، تو محمدی بیگم کے بارے میں جب میں نے بشیر الدین محمود کا وہ اقتباس پڑھا نا، جو اس نے سیرت مہدی میں بھی لکھا ہے اور ایک اور کتاب میں بھی لکھا ہے اس نے، کہ جی وہ وعدہ جو باقرہ اور بیوہ کا وعدہ تھا وہ ایک ہی عورت میں پورا ہو گیا. یہ جس کو ام المومنین، میں تو ام الخبائث کہتا ہوں، یہ ام الخبائث کو ایک ہی یعنی کہ عورت میں وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ وہ جب آئی تھی تو بیوہ کنواری تھی، اور جب مرزا صاحب لانتی جہنم رسید ہوئے تو وہ بیوہ رہ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان صاحب، میرا سوال یہ ہے، یہ جو تبلیغ کی جا رہی ہے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں نے پہلے بھی یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن سوالات کے بمبار آپ کے سامنے لگ گیا، شاید اس وجہ سے آپ جواب نہیں دے سکے. تو تبلیغ کے اندر آپ کو جو کمی محسوس ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے، آپ نے جو کمی محسوس کی ہوگی اس کمی کی نشاندہی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا سوال جو ہے وہ میں نے شاید آپ برا منائیں اس بات کا، لیکن میں نے جان کے نظر انداز کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس انٹرویو کے دوران اس کمی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر ایک قادیانی کو قتل کرتے ہیں نا تو وہ ایک قادیانی ہے، کم ہوگا دنیا سے. لیکن اگر آپ ایک قادیانی کو مسلمان کر لیتے ہیں نا تو وہ ایک قادیانی مسلمان نہیں ہوگا، وہ ایک پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا. کس طرح کہ میں اب اگر مسلمان ہوں تو میری 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ساری اولاد مسلمان ہوگی. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قادیانی اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں دیا جاتا پروٹوکول جس طرح قادیانی دیتے ہیں جب کوئی مرتد ہو کے وہاں پہ جاتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم کم از کم ان کو تحفظ پورا فراہم کریں. اگر وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم آپ ان تک پہنچیں اور ان کو دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں. جب کوئی بندہ اپنے بھرے پورے خاندان کو چھوڑ کے آتا ہے نا تو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں.
جی اس سوال کے جواب کو اس وجہ سے میں نے یہاں ایڈ کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی اس پہ اعتراض کرے، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو سوال کا جواب دیا ہے فرحان بیگ صاحب نے، یہ میں نے اس لیے ایڈ کر دیا تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی یہ انٹرویو سنیں تو وہ اس پہ ذرا فوکس کریں، اس پہ غور کریں اور اپنی اس کمی کو آئندہ کے لیے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ آگے سماعت فرمائیے۔ جی السلام علیکم فرحان صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے یہ قادیانیت مرزا پر لعنت ڈال دی تو اس کے بعد کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیسی کیسی دھمکیاں آپ کو لگتی تھیں؟ کیا کچھ لالچ بھی آپ کو دیا گیا کہ یہ آپ آفریں وغیرہ ہوتی ہیں نا اکثر کہ یہ ہم آفر کرتے ہیں یا فلاں ملک کا ویزا یا فلاں یا کوئی دھمکیاں اس طرح کی یہ قادیانی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ نے ایک پابندی لگا دی ہے نا کہ وائس چھوٹی چھوٹی کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر کچھ باتیں یاد بھی نہیں رہتی، تو کچھ باتیں بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ہوا تھا اس طرف، تو اس وقت میں کیونکہ میرے اکاؤنٹ سارے قادیانیت میں ان کے شیزان کے تھے، شیزان میں نوکری کر رہا تھا، تو وہ تو میرے فریز ہو گئے سارے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں تنہا نظر آ گیا، مجھے اس طرح لگا جس طرح میں دنیا میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ ہمارا گھر جو ہے وہ اس طرح ہو گیا، ہم 10 مرلے کے مکان میں رہنے والے ایک بیٹھک میں آ گئے، کیونکہ والد صاحب نے ہم سے ناطہ توڑ دیا۔ والدہ نے تو اسی وقت طلاق لے لی ان سے، والد صاحب سے، جب والدہ نے کلمہ پڑھا تھا، تو وہ ہم لوگ روڈ پہ آ گئے بالکل۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک انسان جس کو میں اپنا محسن اور اپنا کہنے میں اپنا دوست کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، وہ ہے ناصر باچا، پشاور میں وقف پل کے قریب۔ اس کا یعنی کہ اس نے صرف ساتھ دیا اور پوری دنیا میں تقریباً ہم اکیلے بالکل تنہا ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد شروع میں تو 2-3 ماہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، 2-3 ماہ تو ہمیں صرف فائنینشلی پرابلم تھی، باقی ان کی طرف سے دشمنی کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ 2-3 ماہ کے بعد جو شروع ہوئی نا ان سے دشمنی کی پرابلم، وہ اس طرح شروع ہوئی کہ ایک مربی کے یعنی کہ میرے ساتھ اٹیچ ہوا، تو اس نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کراچی میں ڈیفنس کا مربی تھا، فیز 5 کا، تو اس نے سوالات کرنا، کیوں بھائی آپ قادیانیت کی چھوڑی، آپ نے اعلان کیوں کروایا، یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ وہ۔ تو اس نے جو ہے نا وہ پھر دشمنی کا آغاز مجھ سے یہاں سے ہوا کہ جب میں نے سوالات کیے تو سوالات میں میں مرزا کہتا تھا، میں اس کو کوئی بھی ادب کا نام دینا پسند نہیں کرتا تھا، تو اس میں انہوں نے پھر دشمنی شروع کی۔ تو دشمنی میں یہاں تک بڑھے کہ مجھ پہ فائرنگ بھی ہوئی، اور پھر فائرنگ کے بعد پھر معافی نامہ، پھر مجھے روا بلایا گیا کہ آپ ہمیں روا میں آ کے بتائیں سب کچھ۔ جی تو سامعین، آگے جو ہے جو فرحان بیگ صاحب نے جوابات دیے ہیں، وہ سوال شروع میں کیا گیا تھا تو زیادہ سوالات کی وجہ سے شاید وہ نظر انداز ہو گیا۔ ابھی بھائی نے یاد دلایا ہے کہ یہ 1 منٹ 26 سیکنڈ والی جو آڈیو ہے بھائی اکرام الہی صاحب کی، وہ سوال جو کیا تھا اس کے جواب یہاں موجود ہیں۔ پہلے میں وہ سوال سنواتا ہوں، پھر اس کے جوابات ہوں گے۔ جی بھائی ماشاءاللہ، بہت خوب آپ کی آڈیو سنی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہمیں آپ پرمیشن دیں کہ دوسرے گروپس وغیرہ میں ہم ان کو شیئر کر دیں، آپ کی جو بھی آڈیوز ہوں گی۔ دوسرا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ جب آپ کو یہ مربی کا کورس کرایا جاتا تھا تو آپ کے لیے خاص انسٹرکشنز کیا تھی؟ کیا کبھی آپ کو یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو 80-86 کتابیں ہیں مرزا صاحب کی، ان کو بغور پڑھیں، ان کو خوب مطالعہ کریں،
تو کبھی اس طرح سے انہوں نے آپ لوگوں کو کہا یا نہیں کہا، یا پھر صرف وہی طالبی پاکٹ بک یا وہ جو ان کا ایک چلن ہے پرانا ڈھرا ہے اسی پہ آپ لوگوں کو قائم رکھا گیا؟ اچھا، ایک بہت خاص سوال جو سبھی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اس کے جھوٹ آتے تھے تو آپ کو کنونس کرنے کے لیے کس طرح کی مطلب ترکیبیں بتائی جاتی تھی؟ خاص طور سے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی کا کوئی نقص ان کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نقص نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے جتنے بھی وہ ڈیفیکٹ ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں معاذ اللہ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت مرزا قادیانی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ان کی کیفیت ہوتی تھی جو آپ کے ٹرینر تھے، تو وہ آپ کو کیسے مطلب کنونس کرتے تھے؟ جی سامعین سماعت فرمائیں جواب۔ جی آپ کے یہ دو سوال ہیں۔ اچھا، پہلے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، دوسرے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے رہا ہوں۔ پہلا تو آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں جب ٹریننگ دی جاتی تھی تو اس میں مرزا صاحب کی کتابوں کا کوئی حوالہ یا ذکر ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو ٹریننگ دی جاتی تھی وہ حضرت عیسیٰ پر، کہ آپ نے حضرت عیسیٰ۔ جی تو سامعین یہ ابھی آپ سماعت فرمائیں، آج تک ہم یہی کہتے تھے ان کا رویہ دیکھ کے، ان کے گفتگو دیکھ کے مرزائیوں کی، کہ یہ حیات و وفات عیسیٰ کوئی اپنا موضوع خاص بناتے ہیں اور اس سے علاوہ کسی پہ بات نہیں کرتے، اور خاص کر مرزا کے کردار پہ بات نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو کہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور فرحان بیگ صاحب نے یہ انکشاف بھی کر دیا ہے کہ واقعتاً ان کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سے ہلنا ہی صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو ٹریننگ دی جاتی تھی وہ حضرت عیسیٰ پر، کہ آپ نے حضرت عیسیٰ سے ہلنا ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ پہ رہنا ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات اور ممات اس میں آپ نے رہنا ہے اور اس میں الجھانا ہے آپ نے۔ تو اسی لیے میں آج یہ بات بڑے مربیوں سے یہ بات کر چکا ہوں جو میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہے ہیں، گجرا والے کا مربی ہے، اس سے میں نے یہ بات اس سے بھی کی اور باقی بھی، کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بات کرنی ہے صرف قادیانی کے کردار پر، تو وہ اس پہ نہیں آنے دیں گے آپ کو کوئی بھی۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کردار کی طرف آپ نے نہیں آنے دینا، باقی اس کو جو ہے رکھنا آپ نے اسی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اور حدیثوں میں امام مہدی کا ذکر کیا ہے، تو بس یہ ہمیں اس پہ رکھا جاتا تھا۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ پرمیشن دیں گروپ میں، تو سر میں کون سا کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ گناہ کر رہا ہوں، ختم نبوت میں بولنا باعث سعادت اور باعث فخر ہے، تو میں تو آپ کو بالکل پرمیشن دیتا ہوں کہ آپ جہاں مرضی میرے الفاظ کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال سماعت فرمائیے۔ اچھا، ایک میرا سوال ان سے یہ بھی ہے، کوئی بھائی میری آڈیو سنے تو ان کے جو عقائد ہیں تو یہ اندرونی طور سے خود کو مرزا قادیانی کی امت سمجھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہیں، اندرونی طور سے جو ان کے نظریات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ تاثر ان کو کبھی ملا کہ یہ خود مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں؟ سر میں نے آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں نے پہلے اپنی ایک وائس میں دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود سے قادیان کے جلسہ میں کسی نے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ جب ہر چیز آپ نے جہاد ختم کر دیا، حضرت عیسیٰ کو وفات ثابت کر دی، سب کچھ کر دیا، تو آپ اسلام نہ رکھیں اپنا نام، آپ کلمہ بھی چینج کریں اور اپنا نام بھی کچھ اور رکھیں۔ تو اس نے جواب دیا تھا، مرزا بشیر الدین محمود نے یہ جواب دیا تھا کہ
ایک تو ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں نا، ہمارے دل میں احمد ہوتا ہے اور زبان پہ محمد. تو اس سے آپ کے دونوں سوالوں کے جواب آ گئے کہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مرزا قادیانی کی امت سمجھتے ہیں. اندرونی طور پہ یہ مرزا قادیانی کی امت ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہا ہے. تو ان چیزوں پہ جائے تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں احمدی، اور احمدی ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں جی ہم جو امت ہے وہ مرزا قادیانی کی ہیں. تو یہ تو آپ کے دونوں سوالوں کے جواب اسی میں آ گئے. اچھا فرحان صاحب، یہ پوچھنا تھا، آپ کو جب ربوہ بلایا گیا فائرنگ کے بعد، آپ نے بولا کہ میرے اوپر فائرنگ ہوئی، اس کے بعد جب آپ کو ربوہ میں بلایا گیا، کیا آپ کو کچھ آفر بھی کیا گیا، کسی کنٹری کا ویزا یا کچھ مال یا کچھ پیسہ، لڑکی وڑکی کی لالچ بھی دی گئی کہ آپ واپس قادیانیت کی طرف آ جاؤ اور ہم آپ کو یہ انعام دیں گے یا یہ آپ کو آفر کریں گے، کچھ ایسا سین تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، ایک تو بات یہ ہے کہ جو میری اس سے پہلے 2 شادیاں تھیں مسلمان ہونے سے پہلے، تو وہ دونوں قادیانیت میں تھی. وہ تو خیر طلاق ہو گئی اسی وقت. تو میری والدہ کو 1 کروڑ کی آفر تھی کہ وہ اپنی زبان بند کر لیں اور قادیانیت کے خلاف نہ بولیں، اور یہی آفر میرے لیے بھی تھی. اور ختم نبوت کے فورم سے جب ہم جاتے تھے کہیں مناظرہ وغیرہ کرنے، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ یار آپ ناراض ہیں، آپ کی اصل پرابلم کیا ہے، تو آپ ہمیں پرابلم بتائیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو راضی کر دیتے ہیں. تو آپ بولنا بند کر دیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے واپس آئیں، آپ صرف بولنا بند کر دیں. تو وہ تو خیر آفریں کرتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ نہ میری والدہ نے قبول کی نہ میں نے قبول کی. جی اکرم بھائی شکریہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. باقی انشاءاللہ فرحان بھائی اسی گروپ میں موجود ہیں، کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ فرحان بھائی آپ کا وقت دینے کا، جزاک اللہ. جی یہ آپ شکریہ ادا نہ کریں سر، یہ تو میرے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غلاظت سے نکال کے اور خدام محمد میں شامل کیا. تو اگر دیکھا جائے تو ابو جہل حسب نسب بھی اچھا، اور قرابت داری بھی اچھی، رشتہ داری بھی اچھی، لیکن اللہ نے ایمان نہیں دیا. میرا تو نہ حسب نسب، نہ قرابت داری، نہ کچھ اور، تو اللہ نے مجھے ایمان دے دیا. بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ، جس کو چاہے. جی السلام علیکم. اچھا فرحان بھائی، یہ آپ کی جو آڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی ہم مرزائیوں سے بات کرتے ہیں، قادیانیوں سے بات کرتے ہیں، وہ ان کی ماں مر جائے گی، وہ مرزے کی سیرت پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہم تو یہ اپنے پاس سے صرف سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہی تعلیم دی جائے کہ مرزے کے کردار پر بات نہیں کرنی، لیکن آپ نے ہمارا وہ شک جو ہے درست ثابت کیا. ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح سوچتے تھے کہ مربیوں کو عیسیٰ سے ہٹ کر بات کرنے کا تعلیم ہی نہیں دی جاتی، ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں ہی بات کرنی ہے. تو یہ بہت بڑا آپ نے ہمارا جو ذہنی سوالات تھے وہ آپ نے کلیئر کیے، شکریہ. اچھا، جب آپ یعنی کہ قادیانیت میں تھے تو مرزا بشیرہ جو تھا اس کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا سنا ہو کہ اس نے اپنی بیٹی سگی کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اسی طرح کا کوئی سوالات تب اٹھتے تھے؟ اگر اٹھتے تھے تو مربیان ان کا کیا جواب دیتے تھے؟ سر ان سے نا کوئی بھی اگر قادیانی آپ سے رابطے میں ہوتا ہے تو آپ صرف ایک ہی بات رکھیں، کسی اور چیز پہ آپ آئیں ہی نا، آپ صرف ایک ہی بات رکھیں. وہ بات یہ
کہ یار آپ ہمیں یہ بتا دو کہ حضرت عیسیٰ کو ہم اگر مردہ تسلیم نہیں کرتے، وفات شدہ تسلیم نہیں کرتے، تو کیا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہوتے تو پھر اس پر بات کیوں کر رہے ہیں جس چیز سے آپ کے اسلام پہ اثر ہی نہیں پڑتا؟ آپ بات کریں جس سے آپ کے اسلام پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی چوڑے چماڑ کو نبی کے درجے پر لے جائیں، آپ اس چیز پہ بات کریں، آپ یہ ثابت کریں کہ مرزا کا کردار اچھا تھا۔ تو یہ تو وہ کبھی قیامت تک سر ٹکراتے رہے۔ وہ مرزا اپنی کتابوں میں ایسا لکھ گیا ہے، اس نے کہیں لکھا تھا کسی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اس کے منہ سے جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی بات بندہ سچی بھی کر جاتا ہے، تو یہ اس نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ تو یہ مرزا کو جو جھوٹا ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ثابت کیا ہے۔ یہ سوال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت مجھے دی کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، تو اس کا جواب مجھے یہ آیا تھا کہ دیکھیں جی، بی بی مریم پر بھی الزام لگے تھے، تو کیا وہ الزام ثابت ہو گئے؟ تو اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود مسئلہ موعود ہے، تو اس پہ اگر الزام لگ رہا ہے تو کیا الزام ثابت ہو گیا؟ تو ثابت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ الزام ثبوت حاضر میں ہے، جو کتابیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کتابوں کا یا جن خطوط کا حوالہ دیا گیا ہے، میں وہ خطوط بھی نکال کے میں نے ان کی لائبریری سے خود خطوط بھی نکالے اور سارے سامنے رکھے، تب بھی مجھے یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ تو حق بنتا تھا میرا پوچھنے کا کہ سر پھر آپ نے سنبھال کے کیوں رکھے ہوئے ان کو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ ہم نے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے، یہ بس آ گئے ہیں یہاں پہ، تو پڑے ہوئے ہیں بس ساتھ، تو ہم نے نکالا نہیں ہے ان کو۔ لیکن اب تو انہوں نے ایسی تمام چیزیں اپنی لائبریریوں سے نکال دی ہیں۔ ہاں جی، بس یہی بات جو ہے نا، یہ مرزا قادیانی کے جو چیلے ہیں نا، یہ سب مربیان یہی بات کرتے ہیں۔ جب مرزے پر بات کرتے ہیں ہم، تو یہ بھگا کر انبیاء پر لے جاتے ہیں، یہ صالحین پر لے جاتے ہیں، صحابہ کرام پر لے جاتے ہیں، ازواج مطہرات پر لے جاتے ہیں۔ تو انہی کا یہی دجل اور یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی ہم بات کرتے ہیں، میں نے تو یہ چند مربی ہیں خبیث قسم کے سوشل میڈیا پر، ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی اسی وجہ سے، اور ان کے نام میں نے ولد الزنا فلاں بن فلاں کے نام سے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہی ان کا وتیرہ ہے کہ گستاخی کرنے سے یہ باز نہیں آتے۔ یہ جو بھی ان سے بات کرو، مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے، مشرکین، منافقین، مخالفین حضور کے بارے میں۔ وہ خنزیر کے بچوں، مرزے پر بات کرو نا، جس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ میرا یہ پوائنٹ میں رکھتا ہوں سامنے۔ ابھی ٹویٹر پر میرے ساتھ بہت ایک بندہ بحث کر رہا تھا، تو وہ اپنے کمنٹ پہ کمنٹ کیے جا رہا ہے، تو میں ایک بات سے ہل نہیں رہا۔ مرزا قادیانی نے حدیثوں پر کئی جھوٹ بولے، تو لہٰذا یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے بچائے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو۔ ایک فتنہ ہے، اور حقیقت میں یہ بات میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ اکابرین نے تو ان کو بالکل خطرناک سمجھا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح ان کو خطرناک نہیں سمجھ رہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ آپ عیسائیت کو دیکھیں، کتنے بندے عیسائی ہو رہے ہیں دنیا میں سالانہ۔ میرا خیال ہے کہ کوئی 200-250 بندہ ہے جو سالانہ عیسائی ہو رہا ہے، دوسرے مذہبوں سے عیسائیت کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کا خرچہ کتنا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ان کا خرچہ 948 ارب ڈالر سالانہ خرچہ ہے تبلیغ پر، صرف عیسائیوں کا۔ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر آنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، جن کو ہم نکال کے اپنی طرف لے آتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کریں۔ جی تو سامعین، بہت بہت شکریہ، آپ نے محترم سابقہ قادیانی فرحان بیگ صاحب کا خصوصی انٹرویو سماعت فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔